جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ صحیح پریس کر دیا. الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی. مسئلہ نمبر 906 ہے کہ یحرم الدم من الحیوان ذی النفس السائلہ حتی العلقاء والدم فی البیضہ. گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ حیوانات میں سے جو حرام ہیں تو ان کے کون سے اجزاء ہوتے ہیں حلال جانور کے کون سے اجزاء ہیں کہ جو حرام ہیں. تو اس میں سے ایک بیان کر رہے ہیں کہ جو دم خون ہے وہ کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے. یہ بات واضح ہے کتاب و طہارت میں بیان کی تھی کہ جب حیوان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے تو جو خون نکل جاتا ہے وہ نجس ہوتا ہے اور جو اندر باقی رہ جاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. لیکن خون اندر پاک تو ہے لیکن اس کے باوجود اس کا کھانا کیا ہے حرام ہے. تو چونکہ اس کا کھانا حرام ہے تو اسی وجہ سے گوشت کو کیا ہے دھویا جاتا ہے تاکہ خون کیا ہے ختم ہو جائے. تو خون کو دھونا پاک کرنے کی غرض سے نہیں ہوتا اگر وہ نجس نہیں ہوا باہر والے خون سے. وہ اس غرض سے ہوتا ہے کہ وہ خون کیا ہے اس کا ختم ہو جائے اندر ہے. اور بعض کا اتنا خون اندر نہیں ہوتا تھوڑا بہت ہوتا ہے تو وہ جب پکاتے ہیں تو وہ پکنے میں کیا ختم ہو جاتا ہے سامنے کیا نظر ہی نہیں آتا تو وہ حلال ہو جاتا ہے کھانا. جی قبلہ جی جو جس طرح مرغی ابھی کٹتی ہے یہ جو عراق میں بھی کاٹتے ہیں یہ تو پھر نجس ہوتا ہے نا جب گوشت بنا رہے ہوتے ہیں جو خون باہر نکلتا ہے وہ نجس ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں نا کہیں پہ ڈبے میں ڈالتے ہیں نا. تو وہ تو پھر نجس ہی ہوا لیکن یہ تو دھوتے ہیں عراق وغیرہ پاکستان میں ایشو ہے وہ تو ایک ہی چھری ہے ان ٹھیک ہے کی. یہ دھوتے ہیں. اگر ہم یہاں سے گوشت لے کے آتے ہیں تھوڑا بہت لگا ہوا ہے تو وہ مطلب یہ کہ اگر آ بھی جاتا ہے فرض کیا ہاں تو گھر جا کے دھوئیں یعنی اگر ہمیں ان کے پاک کرنے کا طریقہ نہیں ہے جی کہ صحیح طریقے سے پاک کرتے ہیں یا نہیں کرتے. عموماً جو یہاں پہ ہم نے دکان دیکھی ہے وہ تو ٹوٹی انہوں نے کھولی ہوتی ہے کھلا پانی جی اس میں وہ دھو رہے ہوتے ہیں صحیح اگر طریقے. نظر آ رہا تو پھر تو ظاہر ضروری ہے جب گھر میں لاتے ہیں تو ویسے دھونا پڑے گا. ہاں ویسے گھر میں دھوتے ہیں احتیاطاً یہاں پہ یعنی احتیاطاً ہم دھوئیں گے وغیرہ پاک کرتے ہیں یہ لوگ. ہاں پاکستان میں تو پھر وجوباً دھوئیں گے یعنی وہ کیونکہ ایک ہی چھری ہوتی ہے دکان پہ پانی کا انتظام بھی نہیں ہوتا تو اسی چھری سے اسی ٹوکے سے ساری بوٹیاں بناتے ہیں سارا پورا گوشت نجس کر دیتے ہیں ایک طرح سے. ان کے ہاتھ بھی نجس ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ہاں بالکل اتار رہے ہوتے ہیں نا اس جی کا جی ایسی. وہ وہی ہے. اچھا جی. ذی النفس السائلہ وہ حیوان کے جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کا جو خون ہے وہ حرام ہے حتیٰ کہ جو علقہ ہو گیا. علقہ یعنی خون کا جو لوتھڑا ہوتا ہے یعنی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت گوشت بننے کی کیا ہے افزائش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ علقہ بھی کیا حرام ہے. وہ دم فی البیضۃ اور انڈے کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ بھی کیا حرام ہے. ٹھیک ہے نجس نہیں ہے. اگر انڈے کے اندر والا خون نجس ہو تو پورا انڈا کیا ہو جائے نجس ہو جائے اگر اسے مکس اپ کریں. بل وما یتخلف فی الاجزاء المأکولۃ من الذبیحہ بلکہ ما یتخلف جو پیچھے رہ جاتا ہے فی الاجزاء ان اجزاء میں کہ المأکولۃ جو کھائے جاتے ہیں یعنی حلال اجزاء من الذبیحہ ذبح شدہ جانور کے. ذبح شدہ جانور کے جو اندر اجزاء ہیں وہاں پہ خون جو اندر باقی رہ جاتا ہے وہ والا خون جو کہ پاک ہے اس کے باوجود وہ کیا ہے جی حرام ہے کھانا. نام لا اشکال ما استہلاکی لیکن اگر یہ خون استہلاک ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے فی المرق سالن میں اور نحوی یا سالن کی طرح کوئی چاول وغیرہ بناتے ہیں کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ خون ختم ہو گیا اس کا اپنا وجود باقی نہیں رہا تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ یعنی پھر وہ خون جو ہے وہ نہیں کھایا جا رہا. یہاں پہ یعنی اس کی آپ مثال ایسی سمجھ لیں کہ جیسے مٹی کا کھانا کیا حرام ہے تو اب آٹے میں اور سالن میں اگر آپ چیک کریں لیبارٹری وغیرہ سے چیک کریں خصوصاً تو اس میں مٹی تو ہوں گی مٹی کے ذرات تو ہوتے ہی ہیں لیکن اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مستہلک ہے یعنی ختم ہو چکی ہے دقت کے اعتبار سے ہم نہیں کہتے کہ جی ختم ہو چکی ہے آپ چیک کروا لو ہے ہی نہیں ایسا نہیں کہتے. مستہلک کا مطلب کہ ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی. اب ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی تو وہ کیا کافی ہے اسے کیا ہم کھا سکتے ہیں سالن اور روٹی وغیرہ. تو یہی قانون کس کا ہے خون کا ہے کہ جو خون بوٹی کے اوپر لگا ہوا ہے جو پاک ہے لیکن جب وہ پک گیا سالن میں تو اب وہ ختم ہو چکا یعنی ہمیں نظر نہیں آ رہا. جب ہمیں نظر نہیں آ رہا تو وہ کھانا اور وہ گوشت کیا ہو جائے گا کھانا حلال ہو جائے گا.
اب یہاں پہ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ظاہری آنکھ سے دیکھنا کیا معیار نہیں ہے، معیار جو ہے وہ دوربین سے دیکھنا ہے یا خوردبین کے ذریعے سے دیکھنا کیا معیار ہے۔ تو یہاں پر بھی معیار جو ہے نا فقہا کے نزدیک جو ہے وہ ظاہری آنکھ ہے، کہ ظاہری آنکھ سے اگر خون نظر نہیں آ رہا، ختم ہو گیا تو وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز پاک ہے اور وہ چیز کا کھانا بھی کیا حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو کپڑے وغیرہ پاک کرتے ہیں وہاں پہ بھی یہی معیار ہے کہ ظاہری طور پہ خون ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ کپڑا بھی کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ باقاعدہ اس کو دقت سے لیبارٹری میں چیک کروانا کہ خون کے ذرے اور پیشاب کے ذرے ختم ہوئے ختم نہیں ہوئے، یہ چیز کا معیار نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ انڈے کے اندر جو چھوٹا خون کا ایک قطرہ ہے وہ قطرہ ہے تو حرام، لیکن اگر اسے آپ مکس کریں گے تو وہ تو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی نہ اس کا ذائقہ آئے گا نہ اس کا رنگ فیل ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اس کا نہ رنگ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نہ اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، جب ختم ہو چکا ہے تو وہ کیا کھا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یعنی فقہی مسئلہ کچھ جگہوں پہ یوں بیان بھی کی جاتا ہے، بلکہ لکھا بھی ہوا ہے کسی جگہ پہ کہ انڈے کے اندر جو خون ہے وہ ہے تو حرام، لیکن اگر اس کو انڈے میں مکس کر کے کھا لیں تو پھر حلال ہے، ٹھیک ہے۔ مکس کر کے کھا لیں، یہ کیوں کہتے ہیں کھا لیں مکس کر کے حلال ہے؟ کیونکہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں، وہ باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ آٹے کے اندر جو ہے وہ مٹی کے ذرات ہیں، اگر وہ مٹی کے ذرات الگ نکال کے کھائیں گے تو حرام ہے، آٹے کے اندر مکس اپ ہو چکے ہیں تو وہ جائز ہیں۔ پانی کے اندر جو گدلا پانی ہے، تھوڑے مٹی کے ذرات ہوتے ہیں، اگر ان کا ذائقہ وغیرہ نہیں آتا تو ٹھیک ہے پانی پی سکتے ہیں، لیکن پانی کو بالکل آپ رکھ دیں اور مٹی کو الگ جمع کر لیں، اس کے نیچے جو پیندے میں بیٹھ جاتی ہے وہ کھائیں گے تو حرام۔ یہاں سے جیسے کھانے کی کوئی چیزیں مثلاً سالن ہو گیا، دودھ وغیرہ ہو گیا، اس میں اگر خون کا قطرہ ہو جاتا ہے، ہاں، کون سے خون کا قطرہ ہے، نجس کا یا حرام کا؟ صحیح، اس میں اپنا بھی آ سکتا ہے۔ ہاں، اگر تو نجس تو نجس کر دیتے ہیں نا، صحیح، ٹھیک ہے۔ ابھی بحث کس کی ہو رہی ہے؟ اس خون کی ہو رہی ہے جو پاک ہے، ٹھیک ہے، یعنی انڈے کے اندر جو خون ہے وہ پاک ہے، اور جانور کے جو اندر خون بچ گیا گوشت کے اوپر لگا ہوا وہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس پاک خون کی بات ہو رہی ہے، نجس کا تو ورنہ قانون ہے کہ وہ ایک قطرہ بھی اگر گرے گا پورے سالن میں تو سارے سالن کو کیا نجس کر دے گا۔ جیسے پیکنگ میں مرغی لیتے ہیں اس کے اوپر بعض دفعہ خون لگا ہوتا ہے، ہاں اس کو اگر دھو بھی لیتے ہیں باقی رہ جاتا ہے وہ ہاں وہ بالکل، وہ جو پاک ہے یعنی وہ خون حرام نہیں ہے۔ اگر وہ جو گوشت کے اوپر خون لگا ہوا ہے اس کو اگر اتار کے خود ڈائریکٹ خون کو کھائیں گے وہ حرام ہوگا کھانا، لیکن سالن میں پکا دیا، مکس اپ ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر کیا حرج نہیں ہے۔ تو یہی مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ لا اشکالہ، کہ کوئی اشکال نہیں رہتا کھانے میں، ما استہلاک کے دم کیا مطلب خون ختم ہو جائے، حالانکہ استہلاک ختم ہو جائے، فی المرق سالن و نحوی سالن وغیرہ میں، اگر سالن وغیرہ میں خون کیا ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا کوئی ایشو ہی نہیں رہتا۔ اچھا جی، تو یہ کس کے خون کی بات ہو رہی تھی؟ جو جانور کیا ہے خون جہندہ رکھتا ہے۔ اما دم غیر ذی نفس سائلہ، لیکن وہ خون کے جو اس جانور کیا ہے کہ جو نفس سائلہ خون جہندہ نہیں رکھتا، تو جو جانور خون جہندہ نہیں ہے اس کو تو ہم نے کہا تھا کہ اس کا مردار پاک ہوتا ہے، خون وغیرہ بھی اس کا پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو خون جہندہ جانور نہیں ہے اگرچہ وہ کھانا اس کا حرام بھی ہو اس جانور کے، جیسے مینڈک کی مثال دیتے، چھپکلی کی مثال دیتے، تو اس کا خون پاک ہے۔ خون کیوں پاک ہے اس کا؟ اس وجہ سے کہ وہ خون جہندہ نہیں رکھتا۔ تو وہ دم کے جو غیر ذی نفس سائلہ کیا ہے، فما کان مما حرم اکلہ، تو اگر وہ ایسے جانوروں میں سے ہے کہ جن کا کھانا حرام ہے، جیسے وزغ چھپکلی ہو گئی، زفتہ مینڈک ہو گئی، عقرب بچھو خفاش وہ کیا کہتے ہیں چمگادڑ ہو گئی، تو فلا اشکال فی حرمت ہی، تو پھر تو اس کی حرمت میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے نا، کہ جب وہ پوری کی پوری چھپکلی حرام ہے تو اس کا خون بھی کیا ہے، حرام ہے۔ وَأَمَّا مَا كَانَ مِمَّا حَلَّ أَكْلُهُ، لیکن اگر وہ ایسا جانور ہے کہ جس کا کھانا حلال ہے، کسمک الحلال، مچھلی کیا ہے خون جہندہ نہیں رکھتی اور وہ حلال ہے مچھلی، یعنی کہ پانی کے اندر نہیں مری، باہر نکالی ہے، حلال ہے کھانا اس کا، تو آیا اس کا جو خون ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے یا اس کا کھانا کیا حلال ہے؟ یہاں پہ کیا فقہاء کے درمیان بحث ہے، اور یہاں پہ سیسانی فرماتے ہیں کہ ففیہ اشکال، کہ حلال مچھلی کے خون کے حلال ہونے میں اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب کیا ہوگی کہ اس کو نہ کھایا جائے، فلا یترک مراد و مقتضی احتیاط فی ہے، کہ فقط خون کو نہ کھایا جائے، یعنی فقط کوئی خون الگ اتار کے کھاتا ہے۔ نام یحکم بحلیت ہی، لیکن اس خون کے حلال ہونے کا حکم لگایا جائے گا اذا اوکلا مع السمک، کہ جب اس کو سمک کے ساتھ
ہی کھا لیا جائے خون کو، یعنی بیان اوکل سمک کو بدم ہی، کہ پوری سمک کو کھا لیتے ہیں اس کے خون سمیت. وہ جیسے کہتے تھے کہ پورا امرود کھا لیا کیڑے سمیت، تو وہ کیا حلال ہے. تو پوری مچھلی چھوٹی ہے، اس کے اندر تھوڑا بہت خون ہوگا، اس کو ایسے ہی کھا لیا تو وہ کیا ہے، حلال ہو جائے گی کھانا. ہاں الگ کر کے خون نکالنا ضروری نہیں ہے. بلکہ مچھلی میں تو مسئلہ بتایا نہیں تھا، اس کے جو پیٹ میں ہوتی ہے گندگی، حلال ہے حرام ہے. ہاں یہ پیچھے مسئلہ گزرا تھا ایک، یہ دیکھیے گا جی. ہاں یہ ہے مسئلہ نمبر 904. 904 میں جو رجی کی بات تھی کہ رجی جو ہے، جو فضلہ ہے، وہ ہر جانور کا حرام ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن جو کیڑوں کا فضلہ ہے جو پھلوں کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ حرام نہیں ہے. وَقَذَا مَا فِي جَوْفِ السَّمَكِ، اسی طریقے جو مچھلی کے پیٹ میں ہے. ہاں مچھلی کا فضلہ بھی کیا ہے جی، حلال ہے. لیکن وہ اس کی شرط کیا تھی، اذا اوکلا معہا، ساتھ اکٹھے کیا کھا لیا جائے. تو چھوٹی مچھلیوں کے بارے میں تو یہی ہے کہ اس کو کٹھے ہی کیا ہے، ہر چیز کھا لیتے ہیں، اس کا خون بھی فضلہ بھی سارا کٹھے ہی فرائی کیا اور ایک ہی دفعہ میں کھا لیا، تو وہ کیا حلال ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ جو مچھلی کا خون ہے، اگر مچھلی کو اسی خون کے ساتھ کھا لیا جائے، الگ نہ کیا جائے، خون کو ساتھ کٹھے ہی کیا کھا لیا جائے، پھر کیا حلال ہو جائے گا. تحرم المیتۃ وان کانت طاہرۃ، میتہ مردار کو کہتے ہیں کہ مردار جو ہے وہ اگرچہ پاک ہی کیوں نہ ہو، مردار کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے کھانا. جیسے سمک طافی ہے، طافی کس سمک کہتے ہیں، جو پانی کے اوپر تیر رہی ہے، ٹھیک ہے. ایک پانی کے اندر تیرنا ہوتا ہے، ایک پانی کے اوپر تیرنا. اوپر کشتی کی طرف وہ مچھلی تیرتی ہے جو پانی کے اندر مر جاتی ہے، مر کے تیر رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا حرام ہوتی ہے مچھلی. تو اس کا جو مردار ہے وہ کیا ہے، حرام ہے. وَقَذَا تَحْرُمُ أَجْزَاؤُهَا، اور اس کے تمام اجزاء بھی کیا ہے، کھانا حرام ہیں. یعنی پوری مچھلی پاک ہے، کانٹے وغیرہ بھی اس کے پاک ہیں، ہر چیز پاک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا کھانا کیا ہے، حرام ہے. وہ یستثنیٰ منها، میتہ کے اجزاء میں سے استثناء کیا جاتا ہے کہ جن کا کھانا حلال ہوتا ہے، اللبن، دودھ کا. یعنی وہ کیا مثال دیتے تھے کہ بکری مر گئی، حرام ہو گئی، تو بکری نجس بھی ہے، کھانا بھی کیا ہے، حرام ہے، لیکن اس کے اندر جو دودھ ہے وہ کیا ہوگا، حلال ہوگا اور پاک بھی ہوگا، ٹھیک ہے. کوئی ایسی مثال ہے ہمارے پاس کہ میتہ طاہر ہو جس کا کھانا حرام ہو؟ تو میتہ طاہر ہو اور کھانا حرام ہو، اس کا ایک تو دودھ بھی ہو نا، مچھلی کا دودھ تو نہیں ہوگا نا، مچھلی کے ساتھ تو آ جائے. ہاں دودھ بھی ہو نا، ایسی مچھلی ہو کوئی، ایسے جانوروں میں سے، ہاں جانوروں میں سے، جانوروں کا ہوتا ہے، اور وہ خون زندہ بھی نہ رکھتا ہو تاکہ مردہ اس کا پاک کریں. ایسی مثال نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی جو بھی جانور ہم بنائیں گے تو خون زندہ والے بنیں گے، اور وہ بکری، بھیڑ، اس طرح کے ہرن وغیرہ چیزیں بنیں گی. تو اس میں یہی ہے، اس کا مردار نجس ہی بنے گا. نجس مردار کے بارے جو اندر دودھ ہے وہ کیا پاک ہی کہلاتا ہے اور حلال بھی ہوتا ہے. اس میں صحیح سارے نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ جو دودھ کی جس تھن میں ہے اس کی جو سطح ہے سائڈوں پہ جہاں پہ دودھ لگ رہا ہے وہ بھی کیا پاک شمار ہوتے ہیں. ہاں چمگادڑ بھی، ہاں اس کا بھی دودھ ہوتا ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن چمگادڑ تو خود بھی حرام ہے، اس کا دودھ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ حلال جانور کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، انفہا کی بحث بھی جلد اول میں گزری تھی کہ یہ ایک مادہ ہوتا ہے جو اس کے ہوتے ہیں نا، بکری کے جو بچے ہوتے ہیں، یہ جب بکری کے بچے مرتے ہیں تو ان دودھ پی رہے ہوتے ہیں، دودھ پینے کی وجہ سے ان کے معدے کے اندر کیا ایک مادہ سے بنتا ہے دہی کی طرح کا. تو وہ پرانے زمانے میں بلکہ آج کے زمانے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ نکالتے ہیں، اس کو نکال کے اس کے ذریعے سے جو جبن ہے، پنیر ہے، وہ بڑا اچھا کیا بنتا ہے، اور وہ کمپنیاں کیا اس کے ذریعے سے بناتی ہیں. یہ جو بکری کا مطلب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے فوراً بعد جو ہوتے ہیں، نہیں بچہ مر جاتا ہے بکری کا، مرا ہوا بکری کے بچے کے اندر کیا ہوتا ہے، انفیا ہوتا ہے اس کے معدے میں. یعنی وہ بچے بکری کے جو دودھ پی رہے ہوں،
دودھ پینے والے بچے جب مر جاتے ہیں کسی وجہ سے یا ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کا جو انفع ہے اگر اسے ذبح حلال طریقے سے کرتے ہیں پھر تو ایشو نہیں ہے نا، اس کے پیٹ کے اجزاء حلال ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ مردار ہو گیا، مردار ہونے کی وجہ سے اس کے جو معدے میں جا کے وہ دہی کی طرح کی نکالیں گے، مادہ نکالیں گے، کھٹے والا مادہ، تو وہ مادہ کیا ہے اس کے بارے میں روایات ہیں کہ اس کو جو پاک بھی کہا گیا ہے اور حلال بھی کہا گیا ہے. اسی مادے کو نکال کے وہ اس سے بناتے تھے پنیر وغیرہ، اور بڑی مقدار یہ بنتی تھی. اچھا، بیضہ یہ مرغی کی مثال ہوگی کہ مرغی جو ہے وہ مر گئی تو اس کے پیٹ میں جو انڈے ہیں وہ حلال اور پاک شمار ہوں گے. لیکن اس میں ایک شرط ہے جو روایت کے اندر آئی ہے کہ اقتصاد کے ساتھ چادر پہننے سے ہے. اقتصاد کہ جب بیضے نے پہن لیا ہو القشر العلیٰ، اوپر والے چمڑے کو، اوپر والے چھلکے کو، قشر چھلکے کو کہتے ہیں، یعنی انڈا ہو اور انڈے کا جو اوپر کا ایک چھلکا ہے نا وہ بن چکا ہو. وہ علم یتصلب، صلب کہتے ہیں سخت، اگرچہ وہ چھلکا سخت نہیں ہوا لیکن ایک جلی کیا اس کی مکمل کیا ہے، کمپلیٹ ہو چکی ہے، بن چکی ہو، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، بیضہ حلال شمار ہوگا اور پاک بھی شمار ہوگا. لیکن انڈے کے اوپر والی جلی ابھی تک نہیں بنی، بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں گول گول، تو وہ کیا ہے پھر حرام ہوتے ہیں. اس میں 3 قسم ہے، ایک سخت ہوتا ہے، ایک نارمل ہوتا ہے. ہاں، وہ لم یتصلب کیا ہے، سخت نہ ہو، لم یتصلب یعنی سخت نہ بھی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے. یہ تو بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں، اس میں چھلکا نہیں آیا، چھلکا سخت والا چھلکا نہیں بنا. ویسے تو جلی تو بن جاتی ہے نا، جلی بھی نہیں بنا، جلی بھی نہیں بنا ہوتا. وہ جو چھوٹے چھوٹے ہاں وہ تو اس مرغی کھاتے ہیں نا جس کو ذبح کیا ہو نا. ہاں، ابھی ہماری کس کی بحث ہو رہی ہے، میتہ کی بحث ہو رہی ہے کہ مرغی حرام ہو گئی ہے، اس کی بحث ہوتی ہے. مرغی حرام کے انڈے نکال کے کوئی کھاتا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ ہمیں یاد ہے کہ سید جعفر حکیم کے پاس یہی بحث ہم پڑھ رہے تھے نجاسات کی، تو اسی مسئلے پہ جب پہنچے کہ مری ہوئی مرغی کا جو انڈا ہے وہ پاک ہوگا یا نجس ہوگا. 2 روایتیں ہیں یہاں پہ. تقریباً وہ کتنا ہمارا درس خارج پہ لگا، ٹائم پورا ہفتہ لگا، ٹھیک ہے. ہفتے کے بعد یہ ثابت ہوا، سند میں، اشکال، دلالت میں، اور بڑی لمبی بحث چلی، ٹھیک ہے. تقریباً 45 منٹ کا ان کا درس ہوتا ہے بحثہ کے ساتھ. تو ہفتے کے بعد جو ہے یہ ثابت ہوا کہ اگر جو ہے وہ چھلکا سخت نہ بھی بنے، بس چھلکا آ جائے تو وہ کیا پاک بھی اور حلال بھی ہے. تو یعنی یہ ایک بحث ہے پوری. وقد یستثنى منها جمیع ما لا تحل، قد یستثنى. اچھا، کچھ لوگوں نے قد یستثنى استثناء کیے جاتے ہیں، یعنی میتہ جو مردار ہے، مردہ بکری ہو گئی، مردہ مچھلی ہو گئی، مردہ مرغی ہو گئی، تو ان کے 3 اجزاء جو ہے وہ استثناء کیے جاتے ہیں. انڈے کی یہ شرط رہے گی کہ اوپر والا چھلکا بن چکا ہو، انفع ہو گیا، اور کیا ہے اس کا دودھ ہو گیا، یہ کیا ہے پاک اور حلال ہیں. قد یستثنى منها، اور کچھ لوگوں نے ان اجزاء میں سے استثناء کیا ہے کہ ہر وہ مردے کا اجزاء کہ جس کے اندر حیات نہیں ہوتی، زندگی نہیں ہوتی، یعنی اس کے ناخن اور اس کی ہڈیاں ہو گئیں، ٹھیک ہے، اس کے بھی انہوں نے کیا ہے کہ یہ پاک تو ہیں ہی صحیح، پاک کے ساتھ انہوں نے کیا دیا کہ یہ حلال بھی ہوں گی، ٹھیک ہے جی. وقد یستثنى منها جمیع ما لا تحل الحیات، اور ان حرام اجزاء سے استثناء کیا گیا جمیع ما، ان تمام اجزاء کا کہ لا تحل الحیات کہ جس کے اندر زندگی نہیں آتی. مما، اور وہ ایسی چیزوں میں سے ہے کہ یحکم بطہارت ہی کہ جن کے پاک ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے، وہ اجزاء کہ جن کو پاک کہا جاتا ہے. وَإِن كَانَتِ الْمَيْتَةُ نَجِسَةً، اگرچہ میتہ کیا ہو، نجس ہو، پاک بھی نہ ہو. مچھلی کا میتہ تو کیا پھر بھی پاک ہے، وہ مردار ہو جائے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کے جو اجزاء ہیں عین نجس کے علاوہ، اس کے یہ والے جو اجزاء ہیں کالعظم، جیسے ہڈی ہو گئی، قرن سینگ ہو گیا، ظفر کیا ناخن ہو گئے، اور اسی طریقے سے بال ہو گئے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ پاک شمار ہوں گے. تو انہی کو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جس طریقے سے پاک شمار ہوتے ہیں ایسے یہ کیا ہو جائیں گے، حلال بھی شمار ہوں گے. وَلَكِنَّهُ مَحَلُّ إِشْكَالٍ، لیکن ان کی یہ بات کیا محل اشکال ہے. فَلَا يُتْرَكُ مُرَاعَةُ مُقْتَضِى الاحتیاط فِيهِ، پس جو احتیاط کا تقاضا ہے اس کو ترک نہ کیا جائے. تو ویسے یہ جو ہڈیاں اور سینگ وغیرہ، ناخن وغیرہ، یہ ان 15 اجزاء میں سے تو نہیں ہے نا جو کھانا حرام ہے، یا ان میں سے ہیں، ان میں سے نہیں ہیں، یعنی پیچھے جو گزرے تھے ناخن وغیرہ، سینگ وغیرہ کا پیچھے ذکر نہیں تھا، یعنی حلال ہیں اس کا کھانا. بس اس کی شکایت یہی تھی کہ وہ کیا نام ہے، ضرر نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے.
یہ کون سا مسئلہ نمبر تھا جی؟ یہ مسئلہ نمبر 900 میں اجزاء بیان ہوئے تھے حرام والے، 901 شاید. اور ہاں یہ ہے ٹھیک ہے 901 میں تھا. یہاں پہ جب یہ بحث ہوئی تھی کیا ہڈی اور جو چمڑا ہے جب عدم ضرر نقصان نہ پہنچے کیا وہ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے، تو صحیح سیسانی نے وہاں پہ کہا تھا کہ بس صحیح الاول کہ صحیح یہ ہے کہ یہ بھی کیا کھا سکتے ہیں. تو ہڈی کا کیا ہے وہاں پہ باقاعدہ بیان کیا تھا. تو اب یہی مسئلہ آئے گا کہ بھئی بکری حرام ہو گئی، ٹھیک ہے جی، تو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے حرام ہو گئی لیکن اس کی ہڈیاں کیا ہیں پاک ہیں. تو اب وہ کیا کہیں جی ہڈیاں اس کی نکالو اور اس کا کیا بناتے ہیں، یہ سوپ بناتے ہیں اس کو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ یہ محل اشکال ہے فلا یترک مراد، لیکن ہڈیوں کا وہ اندر والا جو گوجہ ہے وہ بھی حرام ہوگا نا. تو کوئی کہتا ہے کہ ہڈی نکالتے ہیں اندر والا گوجہ بھی ہم صاف کریں گے جو نجس ہے، ہڈی کو دھو لیں گے، دھونے کے بعد ہڈی بچ گئی تو اس کو کیا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پاؤڈر وغیرہ بنا کے کچھ کر کے، ٹھیک ہے. تو کھانا حلال ہے یا حلال نہیں ہے. تو فقہاء کی طرف سے اور کچھ فقہاء کی طرف سے یہ استثناء کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ حلال ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ سیسانی کی احتیاط واجب لگائیں گے کہ احتیاط واجب کے طور پہ یہ حلال نہیں ہے، پاک ہے لیکن حلال نہیں ہے. اچھا جی، اذا اشتبہ اللحم، گوشت کے اندر جو ہے وہ یہ شک پڑ گیا، اور فلم یعلم، گوشت کے بارے میں یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ انہ مزکا کہ کیا اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے اس جانور کا یہ گوشت ہے ام لا، یا شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا. ولم تکن علیہ احدى امارات تزکیۃ المتقدمۃ فی المسئلہ 871، اور اس کے اوپر جو تزکیہ کی امارات ہیں جو مسئلہ نمبر 871 میں گزری تھی وہ بھی کیا نہیں ہیں، 3 امارات تھیں. یعنی نہ مسلمان کے ہاتھ سے وہ خریدا، نہ ہی مسلمانوں کے بازار سے خریدا، ٹھیک ہے جی. اور تیسری کیا تھی اس کے اندر، ید مسلم سوق المسلمین، اور تیسری کیا تھی بھی ذہن سے نکل گئے، ہاں مسلمانوں کے جو علاقے، مسلمانوں کے ملک کی جو پروڈکٹ ہے، المصنوع فی بلد المسلمین، ٹھیک ہے. یہ یعنی مسلمان کے ہاتھ سے لیا، مسلمانوں کی مارکیٹ سے لیا سوق مسلمین، اور تیسرا کیا تھا کہ وہ چیز مسلمانوں کے ملک سے آئی ہوئی ہے، وہ گوشت کیا مسلمانوں کے ملک سے آیا ہوا ہے. تو یہ جو تینوں علامتیں اگر موجود ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ یہ تزکیہ ہوا یہ تزکیہ نہیں ہوا، تو وہاں تو وہ اس چیز کا کھانا حلال ہے، ٹھیک ہے. اس کو کیا شمار کریں گے، تزکیہ کے اوپر کیا بنا رکھیں گے اور اس کو کیا کھا سکتے ہیں. لیکن ابھی صحیح سیسانی کیا مسئلہ لکھ رہے ہیں کہ تینوں امارات بھی موجود نہیں ہیں، یعنی یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے ملک سے گوشت آیا ہے، کہاں سے آیا ہے نہیں پتہ چل رہا، ٹھیک ہے جی. تو تزکیہ ہونے میں اور تزکیہ نہ ہونے میں کیا ہے فرق، ہمیں کیا کنفرم نہیں ہو رہا. تو لم یحل اکلہ، تو یہ تو واضح ہے کہ اس کا کھانا کیا ہے حلال نہیں ہوگا لیکن پاک شمار ہوگا، کھانا حلال نہیں ہوگا لیکن پاک شمار ہوگا، کیونکہ ہمیں تزکیہ کے کیا یہاں پہ احتمال ہے. اما لو اشتبہ لحم المہر تزکیۃ، لیکن اگر ایک ایسا گوشت ہے کہ یہ تو یقین ہے المہر تزکیۃ، جس کے تزکیہ کا یقین ہے، یا ولو بے احدى امارات، یا امارات میں سے ایک امارہ موجود ہے، یعنی مسلمانوں کے بازار سے لیا ہے اور گوشت ہے، اور چونکہ ہمیں عدم تزکیہ کنفرم نہیں ہے تو چونکہ مسلمانوں کے بازار سے لینا ہے تو اصل تزکیہ پہ بنا رکھیں گے. لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ فلم یعلم انہ من النوع الحلال، کہ یہ جو گوشت ہے کیا یہ حلال جانور کا ہے، ٹھیک ہے، اول حرام یا حرام کا ہے، ٹھیک ہے جی. مسلمانوں کے بازار سے گوشت لے رہے ہیں بکرے کا، یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ بکرے کا ہے یا بکرے کے علاوہ کسی کے حرام جانور کا ہے. تو کہتے ہیں کہ حکم بحلہ، تو اس گوشت کے حلال ہونے کا حکم لگایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کی مارکیٹ کی، مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے جو ملک سے چیز آ رہی ہے اس میں کیا آسانی ہے یہ چیز ہمیں.
اچھا جی، لا یحرم بلع النخامۃ والاخلاط الصدریۃ الساعدۃ الی فضاء الفم. یہ جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے انسان کے لیے کہ نخامہ ناک کی رطوبت کہتے ہیں، اخلاط صدریہ جو انسان کے سینے کے اندر کیا ہے اخلاط مخلوط موجود ہیں، وہ ریشے کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، بلغم کی شکل میں، بلغم کی شکل وہی، یعنی ناک سے رطوبت جو آ رہی ہے اور جو سینے کی کیا ہے بلغم ہے، تو وہ خون تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کا نگلنا انسان کے لیے حرام ہے یا حرام نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ لا یحرم، حرام نہیں ہے، بل ان نخامت یعنی ناک کی رطوبت کو نگل جانا، والاخلاط صدریہ اور جو سینے کے اندر جم چکا ہے بلغم، الساعدۃ فضاء الفم پہ جو اوپر چڑھ گیا ہے، کہاں پہ آ گیا ہے؟ فضاء الفم، منہ کی کیا فضا میں آ گیا ہے، منہ کے اندر آ گیا ہے، تو منہ کے اندر آ گیا ہے تو اب اس کو نگلنا کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی باہر تھوکے اگر انسان تو تھوکنا کیا ہے؟ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تھوکنا کیا واجب نہیں ہے، بلکہ روزے کے اندر بھی یہ صحیح سیسانی کا مسئلہ ہے کہ اس کو کیا ہے نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا جو ناک کی رطوبت وغیرہ اگر کھاتے ہیں فرض کریں تو وہ حرام کام کیا نہیں کر رہے۔ اچھا، لیکن یہ بحث آتی ہے کہ جانوروں کی جو ناک کی رطوبت وغیرہ ہے اور اس چیز کا کیا کھانا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ یحرم القیح، قیح کسے کہتے ہیں؟ پیپ کو کہتے ہیں، پیپ ہو گئی، بلغم ہو گیا، نخامہ وہی ناک کی رطوبت ہوگی، وہ نحوها من فضلات الحیوان، اس کے علاوہ جو حیوان کے دیگر فضلات ہو گئے، پیشاب پاخانے کا حکم بیان کر دیا تھا کہ پاخانہ جو روث جسے کہتے تھے وہ تو کیا حرام تھا، ایسے فضلات حیوان کے مما تعافہ اتباع، کہ جس سے جو انسان کی طبیعت ہے وہ کیا ہے؟ بھاگتی ہے، ٹھیک ہے، طبیعت اس سے دور بھاگتی ہے، ہاں، وَتَسْتَخْبِثُهُ النُّفُوسُ، اور جو انسان کے نفوس ہیں اس کو کیا ہے خبیث اور برا کیا ہے قرار دیتے ہیں، تو اس کو کیا ہم قرار دیں گے کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ وہ قرآن مجید کی تعبیر ہے یہاں پہ استخباث کے جو صحیح ثانی نے استعمال کی، حرمت علیکم الخبائث، جو ہے وہاں پہ تعبیر کیا ہے؟ یہ خبائث کی تعبیر ہے، خبائث خبیث یعنی ایسی گندی چیزیں کہ جو ہیں تو پاک ہیں تو صاف، لیکن انسانی جو طبیعت ہے اس کو کیا کھانے سے بھاگتی ہے، تو اس کا کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اپنی جو بلغم وغیرہ ہو گیا اپنا، یہ اس خبائث کا کیا ہے؟ مصداق نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، اس سے ممکن ہے بہت سارے لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک پوری تعداد ایسی پائی جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو نگلنے سے کیا ہے برا سمجھتی ہو، جبکہ جو جانور کی ناک کی رطوبت ہے اور یہ چیزیں اس سے پوری طبیعت کیا نفرت کرتی ہیں۔ ہاں، پھر یہاں پہ وہی مسئلہ آئے گا کہ ہے تو حرام، لیکن اگر سری کو پکاتے ہیں، سر کو، اس کی ہوتی ناک کے تو اگر ساتھ ہی پک جاتی ہے، الگ سے وہ استہلاک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو پھر تو وہ باقی نہیں رہی نا، پھر تو اس کا کھانا کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ اچھا جی، الفصل الثانی فی غیر الحیوان، ابھی بحث کر رہے ہیں کہ حیوانات کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کا کھانا کیا حرام ہوتا ہے، یعنی حیوان کی جب بحث کی تھی تو اس کی دو کیٹیگری بنائی نا، ایک جو ہے وہ سمندر کے بنائے، ایک ہے خشکی کے بنائے، ٹھیک ہے، ابھی غیر حیوان میں آ جائیں، کہتے ہیں کہ یحرم تناول الاعیان النجسہ، جو بھی عین نجاست ہے، جو 10 عین نجاست بیان کی تھی کتاب الطہارت میں، وہ 10 عین نجاست کا کھانا بھی کیا حرام ہے، وَكَذَا متنجس ہے، اسی طریقے سے جو عین نجاست نہ ہو تو پاک چیز لیکن متنجس ہو چکی ہو نجاست لگنے کی وجہ سے، اس کا کھانا بھی کیا حرام ہے، مادامت باقیتاً علی تنجسہا، جب تک وہ اپنی تنجس کے اوپر کیا باقی ہے، چاہے وہ چیز مایع ہو یا کیا ہو، جامد ہو، یعنی اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو کافر جن کھانوں کو تیار کرتا ہے تو کافر کا ہاتھ چونکہ نجس ہے، تو اگر وہ اس کھانے کو لگتا ہے اور رطوبت کے ساتھ لگتا ہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ متنجس ہو جاتی ہے، تو اب اس چیز کا کھانا کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ تو کس وجہ سے حرام ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ متنجس ہے، اور متنجس کا کھانا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض کا نجاست گرتی ہے لیکن سارا کھانا کیا ہے؟ نجس آپ کا نہیں بنتا۔ اذا وقعت النجاست فی الجسم جامد، نجاست گری ہے ایسے جسم میں کہ جو جامد ہے، لیکوڈ شکل میں نہیں ہے،
جامد شکل میں ہے، کسمن جیسے گھی ہو گیا، والعسل اور شہد ہو گیا، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ جامد ہیں، الجامدین ہیں، پگھلا ہوا گھی نہیں، شہد بھی کیا ہے؟ پگھلا ہوا پورا نہیں، پانی کی طرح جیسے بنا دیا جائے۔ تو لازمہ رفع النجاست ہے، تو یہاں پہ ضروری ہوگا کہ نجاست کو ایک تو اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اور وما اور اس حصے کو اٹھا لیں کہ یکتنفھا کہ جو اس نجاست کو شامل ہے، اکتنف یکتنف کسی چیز کو شامل ہونا، کہ جو اس نجاست کو شامل کیے ہوئے ہے۔ اب وہ من بیان کریں کون سے حصہ ہے کہ الملاقی معہا، وہ حصہ کہ جو ملا ہے معہا نجاست کے ساتھ، بے رطوبت رطوبت کے ساتھ، تو اس حصے کو بھی اگر اٹھا لیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وَيَحِلُّ الْبَاقِي، تو باقی جو بچ جائے گا گھی وغیرہ وہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ یعنی گھی میں اگر فرض کریں کہ چوہے نے کوئی مینگننگ کر دی یا آٹے میں کر دی تو وہ حصہ اس کے اوپر سے اٹھا لیں گے، گھی کا ایک تو مینگنی خود اٹھا لیں گے، عین نجاست اٹھانے کے بعد جو گھی کی چھوٹی سی جو تہ ہے جو اس کے ساتھ ملی ہے اس کو کیا اٹھا لیں گے، تو باقی گھی کیا رہے گا؟ پاک اور حلال رہے گا۔ اچھا، یہ کس کی مثال دی؟ جامد کی مثال دی۔ وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ غَلِيظًا سَخِينًا، دوسری بات کس کی ہے؟ مائی کے لیے، لیکوڈ کی، لیکن مائی کون سا؟ جو غلیظ ہو، گاڑھا ہو اور سخین ہو، یعنی گاڑھا ہو اور سخین ہو۔ سخین کی آپ تعریف کیا کر رہے ہیں کہ بِأَنْ كَانَتْ بحیث ہو، یعنی اس کی یہ کیفیت ہو کہ لو اُخِذَ مِنْهُ شَيْءٌ، کہ اگر اس سے کوئی چیز نکالیں آپ، اس کے اندر سے ایک چمچ بھریں تو کیا ہو جی؟ باقی مکانہ خالیاً حین الاخذ، تو جس ٹائم پہ چیز اٹھا رہے ہیں اس ٹائم پہ وہ چیز کیا رہ جاتی ہو؟ خالی رہ جاتی ہو۔ پانی کی طرح نہ ہوتے، آپ چمچ بھر رہے ہیں تو کوئی خالی گیپ ہی نہیں بن رہا، اتنی تھوڑی سی چیز جمی ہوئی ہے کہ آپ کیا اٹھا رہے ہیں اور وہ چیز کیا تھوڑی سی کیا خالی رہ رہی ہے۔ وَإِنِ امْتَلَأَ بَعْدَ ذَلِكَ، اگرچہ اٹھانے کے بعد وہ چیز کیا بھر جاتی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم پہ آپ کو واضح لگے گا کہ یہ کیا ہے؟ ایک اندر سے گیپ بن گیا، سوراخ بن گیا، تھوڑی دیر کے بعد کیا وہ چیز مل جائے گی۔ شہد کی اسی کی مثال آتی ہے۔ تو فَهُوَ كَالْجَامِدِ، تو یہ کیا ہے؟ جامد کی طرح کہلائے گی، ٹھیک ہے جی۔ جامد طرح کہلائے گی کیا مطلب؟ یعنی وَلَا تَسْرِ النِّجَاسَةُ إِلَىٰ تَمَامِ الْأَجْزَاءِ، یہاں پر بھی یہ قانونی ہوگا کہ اگر خون کا قطرہ گر گیا، کوئی نجاست گر گئی تو آپ کہیں کہ اس کے تمام اجزاء کے اوپر نجاست سرایت کر جائے، ایسا نہیں ہوگا قانون۔ یعنی وَلَا تَسْرِ النِّجَاسَةُ إِلَىٰ تَمَامِ الْأَجْزَاءِ إِذَا لَاقَتْ بَعْضَهَا، کہ جب نجاست اس کے بعد اجزاء کو ملے گی تو ایسا نہیں ہے کہ تمام اجزاء تک نجاست سرایت کرے اور سارے کا سارا نجس ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ بل تختص النجاست بالبعض، بلکہ نجاست مختص رہے گی اس بعض حصے کے ساتھ کہ الملاقی لہا، کہ جو نجاست سے ملا ہے، وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَىٰ طَہَارَتِهِ، اور باقی جو حصہ ہے وہ اپنی طہارت کے اوپر اور پاکیزگی کے اوپر کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔